یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، مٹھی میں کنکروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا، اور راہ خدا میں دے کے، راہ خدا میں دے کے خدیجہ نے مال و زر، راہ خدا میں دے کے، راہ خدا میں دے کے خدیجہ نے مال و زر، مکہ کے ہر غریب کا، مکہ کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا، مکہ کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا۔ اور دیکھو سب سے بڑی بات میرے بھائیو، کامیابی کس میں ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھیں گے، وقت تو ہے نہیں، میری دکان ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، قرآن پڑھیں گے اور اتنا ٹائم کس کے پاس ہے؟ مجھے کٹھیار جانا پڑتا ہے، دارجلنگ جانی پڑتی ہے، دلی کبھی دوڑتے ہیں، کبھی پنجاب بھاگتے ہیں، کبھی ممبئی بھاگتے ہیں، اور فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ قربان جاؤ، نماز کیسے پڑھوں، میں قرآن کی تلاوت کیسے کروں؟ اور قربان جاؤ، یہ کامیابی نہیں ہے میرے بھائیو۔ اور سنو، کوٹھی بنا لیے کامیاب ہو گئے؟ نہیں، کامیاب نہیں ہے۔ دولت جمع کر لیے کامیاب ہو گئے؟ نہیں، کامیاب نہیں ہے۔ اب کٹیہار میں مارکیٹ، پوری مارکیٹ آپ کی ہو گئی، کامیاب ہو گئے؟ کامیاب نہیں ہے۔ پٹنہ میں حویلی خرید لی، کامیاب ہو گئے؟ کامیاب نہیں ہے۔ دلی میں حویلی خرید لی، کامیاب ہو گئے؟ کامیاب نہیں ہے۔ سونے کا ڈھیر آپ کے پاس ہے، چاندی کا ڈھیر آپ کے پاس میں ہے، کیا آپ کامیاب ہو گئے؟ نہیں۔ اللہ کے قرآن سے پوچھئے، اے اللہ کے قرآن تو بتا ہم کامیاب ہے کہ نہیں ہے؟ 1000 بیگھا زمین کا مالک اکیلے ہم ہیں، سونے کی کمی نہیں ہے، دولت کی کمی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے تم کامیاب نہیں ہو، کامیاب پھر کون ہے؟ تو اللہ کا قرآن جواب دیتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ جو جہنم کے آگ سے بچا لیا گیا، جنت کے اندر میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیاب وہی ہے۔ دولت جمع کر لینا کامیابی نہیں ہے۔ اگر دولت جمع کر لینے سے کامیابی ملتی تو قارون سے بڑا دولت مند کوئی نہیں تھا۔ قارون کامیاب ہوتا، فرعون کامیاب ہوتا، نمرود کامیاب ہوتا، شداد کامیاب ہوتا۔ قربان جاؤ مسلمانوں، نوجوانوں، اللہ نے 82 جگہ قرآن میں، 82 جگہ، 82 جگہ اللہ نے قرآن میں اور کہا ہے، حکم دیا مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، مال خرچ کرو۔ تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے۔ اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے راستے میں بندہ جب مال کو خرچ کرتا ہے، پیسے کو جائز کاموں میں جب خرچ کرتا ہے، دین کے کاموں میں جب خرچ کرتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ اس کا بدلہ اور قربان جاؤ یہاں بھی دے گا اور وہاں تو ہے ہی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، الحمدللہ ہمیشہ اپنے ہاتھ کو کھلا رکھنا، ہمیشہ اپنے ہاتھ کو کھلا رکھنا۔ میرا اللہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ مسلمان ہو بخیل ہو ایسا ہو نہیں سکتا، اور بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی۔ بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی۔ بخیل کی دوستی، ہاں، فضول خرچی نہیں کرنی، فضول خرچی نہیں، فضول خرچی سے منع کیا گیا ہے، فضول خرچی نہیں کرنی ہے، نام و نمود کے لیے خرچ نہیں کرنا ہے، اور قربان جاؤ۔ لیکن جہاں جائز خرچ ہو وہاں پھر قدم کو روکنا نہیں ہے، وہاں خرچ کرنا ہے۔ بیوی بال بچوں کے پیچھے خرچ کرنا ہے، اس میں اجر ہے، اس میں ثواب۔ اچھا بتائیے، میرے پاس 3 روپیہ ہے، کیا روپیہ ہے؟ 3 روپیہ۔ 1 روپیہ میں نے، اور قربان جاؤ ایک فقیر ملا، مسکین ملا، اس کو دے دیے۔ اب 1 روپیہ ہم مسجد میں دے دیے، کیا روپے ہوئے؟ زور سے بولو، 2 روپے ہوا۔ 1 روپیہ فقیر کو دے دیے، 1 پیسہ ہم نے مسجد میں دے دیا۔ 1 روپیہ ہم بیوی بال بچوں کے پیچھے خرچ کیے،
اب یہ تینوں میں سے سب سے بہتر کون ہے، زیادہ ثواب کون ہے؟ وہ پیسہ جو آپ نے اپنے اہل و عیال کے پیچھے خرچ کیا ہے، بیوی بچوں کے پیچھے خرچ کیا ہے، اللہ کو اس کا ادا زیادہ پسند ہے، اللہ اس کا اجر آپ کو زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ بیوی بچوں کے پیچھے جائز کاموں میں خرچ کرنا، بچے کو پڑھانے میں خرچ ہو رہی ہے، اللہ اس کا اجر دے گا۔ بال بچوں کو کیا کہتے ہیں کھلانے میں خرچ ہو رہا ہے، اللہ اس کا اجر آپ کو بھی دے گا۔ تو قربان جاؤ میرے بچوں، میرا پیغام یہی ہے کہ سخی بنو، بخیل مت بنو، بخیل مت بنو۔ سخی کی دوستی اللہ سے ٹوٹ نہیں سکتی ہے، بخیل کی دوستی اللہ سے کبھی ہو نہیں سکتی ہے۔ میرا اللہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ ماشاء اللہ الحمدللہ۔ اور کوئی بچہ ہے؟ یہ معجزہ رسول، یہ معجزہ رسول، یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا۔ کیا نام ہے؟ نانا نانی، اللہ ان کے نانا نانی کو جنت میں اعلیٰ صلاح مقام عطا فرما دے۔ یہ معجزہ رسول، یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، مٹھی میں کنکروں کو، مٹھی میں کنکروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا، مٹھی میں کنکروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا۔ اللہ اس بچی کو حافظ عالمہ بنا دے الحمدللہ۔ ماشاء اللہ بھائی کیا جذبہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ اس سب کو حافظ قرآن، ماسٹر انجینئر۔ اے زمانے کے طلبگار نمازی بن جا، مال و دولت ہے یہ بیکار، نمازی بن جا، مال و دولت ہے یہ بیکار، نمازی بن جا۔ مسجد بابری ہر لمحہ صدا دیتی ہے، اب نہ ٹوٹے کوئی مینار، نمازی بن جا، اب نہ ٹوٹے کوئی مینار، نمازی بن جا۔ تو میرے بچوں، نوجوانوں، جتنے نوجوان آیا ہو، یہ نماز کے حوالے سے کچھ پیغام کہ مجھے آپ تک پہنچانا تھا کہ انشاءاللہ جمعے کی نماز بھی پڑھیں گے، اور جمعے کی نماز کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ پانچوں ٹائم کا نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ کتنا نوجوان تیار ہے انشاءاللہ؟ حاضر۔ اچھا ایک اور بہت بڑی بات ہے، سنو، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اے بابو بیٹھو، نہیں جانا، اب کسی کو جانا ہے؟ ٹھنڈے کا ٹائم ہے، ایک تقریر کے ایک نوجوان کھڑا ہوا، میں نے کہا کیا بولا ہے؟ انہوں نے بیٹھو، بیٹھ گیا، 10 منٹ کے بعد پھر کھڑا ہوا، ہم نے کہا کیا ہے پریشان ہے؟ بولا حضرت اب برداشت نہیں ہو رہا۔ ہم کہا نوجوان وہ بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی، دیکھا نوجوان بیٹھا ہوا ہے، تو ہم نے اشارہ کیا بابو جاؤ، بولا نہیں جائیں گے۔ تو ہم نے کہا کہاں جائے گا؟ تو نوجوان بولا کیا کرنے جائیں گے، جو کرنے جا رہے تھے وہ یہی ہوگی، اب جانے کی ضرورت نہیں۔ نماز کے حوالے سے میں نے جو یہ پیغام آپ کو پہنچایا ہے، میرے بچوں جمعے کی نماز بھی پڑھنی ہے، ساتھ ہی ساتھ 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے، جہاں وقت مل جائے پڑھ لو الحمدللہ۔ بازار میں دکان کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، وہاں وقت ہو جائے وہاں پڑھ لو۔ گھر میں ہو، محلے کی مسجد میں اذان ہو رہی ہے، مسجد میں جا کر نماز پڑھو، اللہ تمہیں 27 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ قربان جاؤ، جو اللہ کے گھر کو آباد کرے گا اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا، اور اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ کو یاد کریں گے، وہی تقاضا ہے، اللہ ہمیں کھلاتا ہے۔ اور قربان جاؤ،
وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ اللہ جو ہمیں کھلاتا ہے، وہ اللہ جو ہمیں پلاتا ہے، وہ اللہ جب ہمیں میٹھی نیند سلاتا ہے، وہ اللہ جو لباس ہم چاہتے ہیں اللہ وہ لباس ہمیں پہنا رہا ہے۔ اللہ عزت دیا اور قربان جاؤ اللہ بیوی دی اور اولاد جیسی نعمت دی، ماں باپ جیسی عظیم نعمت سے نوازا اور قربان جاؤ۔ اور میرے بچوں نوجوانوں، پھر اللہ موت دے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پھر اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے کیا لایا ہے؟ کیا کہو گے؟ برقع موبائل لایا ہے۔ دیکھو اصول یہی ہے کہ دنیا میں ہم لوگ کسی رشتہ دار کے یہاں جب جاتے ہیں، سمدھی کی یہاں ہو، بیٹی کی یہاں ہو، دوست کی یہاں ہو، کہیں بھی جاتے ہیں تو کچھ لے کے جاتے ہیں نا بھائی؟ ارے بولو بھائی، کچھ لے کے جاتے ہیں، کچھ لے کے جاتے ہیں نا؟ اور قربان جاؤ دنیا میں ہم کسی کے یہاں جائیں خالی ہاتھ نہیں جاتے، کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہیں۔ اور میرے نوجوانوں سنو، اللہ کے پاس جاؤ گے، اللہ کے گھر جاؤ گے اور قربان جاؤ، وہاں جاؤ گے کیا لے کے جاؤ گے؟ خالی ہاتھ جاؤ گے؟